السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو میں مد کے بارے میں جانیں گے۔ مد کتنے طریقے کا ہوتا ہے، مد کہاں کہاں ہوتا ہے اور کس وجہ سے مد ہوتا ہے، مد کو کتنا کھینچا جاتا ہے، کیا مد کو کھینچنا ضروری ہوتا ہے، اگر ہم کسی مد کو نہیں کھینچتے ہیں تو کیا یہ ہماری غلطی ہوگی یا یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم مد کو کھینچیں یا نہ کھینچیں۔ پہلی چیز تھی مد کتنے طریقے کے ہوتے ہیں۔ مد لگ بھگ 4 یا 5 طریقے کے مد ہوتے ہیں۔ مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض، مد لین لازم، مد لین عارض، یہ 5 طریقے کے مد ہوتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو میں صرف 2 مدوں کے بارے میں پڑھیں گے، مد متصل اور مد منفصل۔ دوسری چیز تھی مد کہاں کہاں ہوتا ہے اور کس وجہ سے مد ہوتا ہے۔ حرف مد کے بعد اگر حمزہ یا سکون آئیں تو وہاں مد ہوتا ہے، یعنی مد کے 2 ریزن ہوتے ہیں، حمزہ یا سکون۔ یہ انشاءاللہ ہم مثالوں میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ جب ہم مد کے بارے میں جان لیں گے تو آخر میں یہ بھی جانیں گے کہ کس مد کو کتنا کھینچا جاتا ہے اور کیا یہ کھینچنا ضروری ہوتا ہے یا ہمارے اوپر ہے ہم مد کو کھینچیں یا نہ کھینچیں۔ آج کے سبق میں آپ 3 پوائنٹس کو دھیان رکھیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، حروف مدہ کیا ہوتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے سبق نمبر 7 میں لیسن 7 میں حروف مدہ کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے، وہاں جا کر آپ ایک بار حروف مدہ کے لیسن کو ضرور سن لیں تاکہ آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ ایک بار جلدی سے ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ حروف مدہ، الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر، واو سے پہلے پیش، جہاں کہیں بھی ہوگا ہم انہیں حروف مدہ میں شمار کرتے ہیں۔ جیسے نوحیہا، واو سے پہلے پیش ہے، ہا یا زیر ہی، ہی یا سے پہلے زیر ہے، اور ہا الف زبر ہا، تو الف سے پہلے زبر ہے۔ نوحیہا، اس لفظ میں تینوں طریقے کے حروف مدہ استعمال ہوئے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، حمزہ کسے کہتے ہیں۔ ہم بالکل پہلے سبق سے ہی جان چکے ہیں کہ حمزہ 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک حمزہ جو اس طریقے سے بنا ہوا ہوتا ہے، جس کا سر ہوتا ہے، اسے ہم حمزہ کہتے ہیں۔ دوسرا حمزہ الف کے اوپر اگر زبر، زیر یا پیش آ جائے، یعنی تینوں حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے تو ابھی ہم اسے حمزہ شمار کرتے ہیں۔ یعنی حمزے 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک حمزہ اس طریقے کا، دوسرا حمزہ اس طریقے کا۔ 2 پوائنٹ کلیئر ہو گئے۔ تیسری چیز، حروف مدہ میں صرف الف، واو، یا کوئی شمار نہیں کرتے ہیں، بلکہ اگر کسی لفظ پر کھڑا زبر لگا ہوا ہے تو بھی اسے حروف مدہ کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کا ہم ویسے ہی کام لیتے ہیں جیسے حروف مدہ کا کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں با الف زبر با اور با کھڑا زبر با، یہ دونوں ایکول ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں، ان دونوں کو ایک جیسا ہی کھینچا جاتا ہے۔ اسی طرح با کھڑا زیر بی اور با یا زیر بی ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ با واو پیش بو اور با الٹا پیش بو، یہ دونوں بھی ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی حروف مدہ اور کھڑی حرکتوں والے لفظ ایک ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو ہم نے کلیئر کر لیں۔ اب ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ مد کے معنی آتے ہیں کھینچنے کے، دراز کرنے کے۔ کسی چیز کو اگر کھینچا جائے تو کہا جائے گا کہ اس میں مد کیا گیا۔ مد کو مد اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں آواز کو کھینچا جاتا ہے۔ اب کہیں زیادہ کھینچا جاتا ہے، کہیں کم کھینچا جاتا ہے، لیکن صرف کھینچنے کی وجہ سے ہی ہم مد کو مد کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 2 مدوں کے بارے میں جانیں گے، مد متصل اور مد منفصل۔ ان 2 لفظوں کو یاد رکھیں، متصل اور منفصل۔ متصل کے معنی آتے ہیں ملے ہوئے ہونے کے۔ کوئی 2 چیزیں اگر آپس میں ملی ہوئی ہوں گی تو ہم انہیں متصل کہیں گے، اگر 2 چیزیں آپس میں الگ الگ ہوں گی تو ہم انہیں منفصل کہیں گے۔ یہ ان 2 لفظوں کو آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آج کا سبق بہت ہی آسان ہونے والا ہے۔ تو آئیے اب مد متصل اور مد منفصل کے بارے میں جانتے ہیں۔ مد متصل کسے کہتے ہیں؟ حرف مد کے بعد، یعنی الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر اور کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کے بعد اگر حمزہ اسی ورڈ میں، اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں مد متصل ہوتا ہے۔ متصل آپ لفظ کے معنی سے سمجھ جائیں گے کہ حرف مد کے بعد حمزہ بالکل اس سے ملا ہوا ہے، اسی ورڈ کے اندر ہے، جیسے ہی حرف مد آتا ہے اس کے بعد فوراً حمزہ آ جاتا ہے تو وہاں مد متصل کہا جاتا ہے کیونکہ حمزہ اس سے ملا ہوا ہے۔ اسی طرح حرف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، الگ ہو گیا ہو، منفصل ہو، تو وہاں مد منفصل کہا جاتا ہے۔ اب آئیے اس کو مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے
اذا جاء نصر اللہ والفتح، جاء الف سے پہلے جیم کے اوپر زبر ہے، یہ حرف مدہ میں شمار ہوا. اس کے بعد حمزہ بالکل اسی ورڈ میں اسی کلمے میں آ رہا ہے، جاء، یہاں مد متصل ہوا کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں بالکل ملا ہوا ہے. اسی طرح سیئت، یا سے پہلے زیر ہے، سین کے نیچے زیر ہے یا سے پہلے، اس کے بعد حمزہ اسی ورڈ میں اسی کلمے میں آ رہا ہے، یہاں مد متصل ہوگا. مد متصل کے بارے میں کچھ چیزیں اور جان لیتے ہیں. مد متصل میں ہمیشہ یہی والا حمزہ استعمال ہوتا ہے جس کا سر ہوتا ہے، یعنی الف کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو اسے بھی ہم حمزہ کہتے ہیں، لیکن وہ حمزہ مد متصل میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا ہے. دوسرا ہے مد منفصل. مد منفصل کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. بما انزل، میم الف زبر ما، الف سے پہلے میم پر زبر ہے، یہ حرف مد میں شمار ہوا. اس کے بعد حمزہ ہے، یہ دکھنے میں الف کی طرح ہے لیکن اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، بلکہ پیش لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے حمزہ شمار کر رہے ہیں. تو بما یہ ایک الگ ورڈ ہے، الگ لفظ ہے. انزلہ یہ دوسرا لفظ ہے. حرف مد کے بعد حمزہ فوراً اسی کلمے میں اسی ورڈ میں نہیں آیا ہے بلکہ دوسرے ورڈ میں آیا ہے، یہاں یہ اس سے الگ ہے، منفصل ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مد منفصل کہتے ہیں. آسان لفظوں میں ایک بار پھر دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. حرف مد کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو اسی ورڈ میں ہو تو اسے مد متصل کہتے ہیں. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اسے مد منفصل کہتے ہیں. مد متصل اور منفصل کو کتنا کھینچا جاتا ہے؟ کیا یہ کھینچنا ضروری ہوتا ہے یا بغیر کھینچے بھی ہم صحیح پڑھ سکتے ہیں؟ تو مد متصل کو 4 یا 5 حرکتوں کے برابر کھینچا جاتا ہے. ایک حرکت کو کتنا کھینچا جاتا ہے یہ آپ اپنے ذہن میں فٹ کر لیں. با ایک حرکت، با 2 حرکتیں، اسی طرح ہم 5 حرکتوں کو گنیں گے. اذا جاء، یہ 5 حرکتیں ہوئیں. اگر 4 حرکتیں گنیں گے، اذا جاء، یہ 4 حرکتیں ہوئیں. آپ 4 یا 5 حرکتوں تک مد متصل کو کھینچیں گے، اور یہ مد متصل کو کھینچنا ضروری ہوتا ہے. دنیا کا کوئی بھی قاری اس کو بغیر کھینچے نہیں پڑتا ہے، بلکہ یہ کھینچنا ضروری اور واجب ہوتا ہے. اسی لیے مد متصل کا دوسرا نام مد واجب بھی ہوتا ہے. مد منفصل میں کتنا کھینچا جاتا ہے؟ مد منفصل میں 3 یا 4 حرکتوں کے برابر مد منفصل کو کھینچا جاتا ہے. جیسے بما انزل 3 حرکتیں، بما انزل یہ 4 حرکتیں. مد منفصل کو اگر آپ کھینچیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ کھینچیں تو بھی آپ کے پڑھائی میں کوئی کمی نہیں ہے، پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں ہے. مد متصل کو کھینچنا ضروری ہے، مد منفصل کو کھینچنا ضروری نہیں ہے. یہ آپ کے اپنے لہجے پر، آپ کے اپنے کمفرٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کھینچنے میں کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں تو وہاں آپ مد منفصل کو کھینچ لیں. کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے ہیں، آپ کو پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو مد منفصل کو آپ نہ کھینچیں. لیکن مد متصل جہاں جہاں بھی ہوگا آپ کو مد متصل کو کھینچنا ضروری ہے. ہمارا آج کا درس یہیں ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.